پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی، اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ستمبر کا مہینہ تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ناظرین، زنجانی جنتری 2022، 12 امامیہ جنتری 2022، البیرونی تقویم 2022 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے اس کی ہارڈ کاپی آرڈر کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مہینہ تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا۔ ستمبر کا مہینہ برج حمل والوں کے لیے اور اس کا پہلا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے، اولاد راحت کا باعث ہوگی، ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے، عزت وقار میں اضافہ، عزیز و اقارب کی قربت رہے گی، پڑوسی تعاون کریں گے، معاملات کی بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ کیے گئے شراکتی امور میں مصروفیت رہے گی اور کام میں بہتری کے لیے خاصی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بہت سے کام خود بخود سدھر جائیں گے، قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا بھی تعاون حاصل ہوگا، ملازم پیشہ افراد سیر و سیاحت کا پلان بنا سکتے ہیں، شخصیت میں نکھار کے ساتھ سچ میں بھی پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگی، روحانیت میں اضافہ ممکن ہے، بیرون ملک سفر کی خواہش میں ابھی تاخیر ہو سکتی ہے، معاملات میں تاخیر، خواہ مخواہ کا ذہنی کھچاؤ، غلط فہمیاں، معاملات میں جلد بازی اور ذہنی خلل ممکن ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں صدقات دینا بہتر رہے گا۔ برج حمل کا تیسرا ہفتہ نصیب یاوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا، روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا، دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، صحت بہتر رہے گی، پڑوسی تعاون کریں گے، کاروباری امور میں پریشانی آ سکتی ہے، نیا کام بہرحال شروع کرنا بہتر دکھائی نہیں دیتا، سوچ محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ سفر کے مواقع پیش آئیں گے جس کے باعث قسمت بہتر ہوگی، درپیش شدہ مسائل حل ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی، کاروبار وسعت اختیار کرے گا جس کے باعث مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی۔ جلد بازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ حالات سے نپٹنے کے لیے کسی بزرگ سے رہنمائی مفید رہے گی، کام کو تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ رہے گا، شخصیت میں نکھار، معاملات میں بہتری اور جسمانی طور پر پہلے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس ستمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچے گا جس سے ڈپریشن میں کمی آئے گی، خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا، آپ کی سیر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا، دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، دوسروں پر بھروسے میں اضافہ ممکن ہے، وراثتی معاملات کے احسن طور پر حل ہونے سے مالی پوزیشن بہتر رہے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ ملازم پیشہ افراد کے لیے کافی اہمیت کا حامل رہے گا، نئے افراد سے مل کر کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھا سکیں گے، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ فائدہ مند رہے گا، روحانیت کے شوق میں اضافہ اور بیرون ملک جانے کا پروگرام بن سکتا ہے، لین دین کے معاملات میں خاص احتیاط برتیں، ذہنی اور فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں گی، مالی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ سفر کے مواقع میسر آئیں گے، نصیب یاوری کر سکے گا جس کے باعث مالی اور دوسرے مسائل ختم ہو سکیں گے، کاروباری معاملات احسن طریقے سے حل ہوں گے اور اہم معاہدے کر سکتے ہیں جو بعد میں فائدہ مند ثابت ہوں گے، ہمت سے حالات کا سامنا کرنے سے معاملات جلد سدھر سکیں گے، سخاوت، دوستی میں اضافہ اور کام میں خوبصورتی کو سراہا جائے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ آپ دماغ سے زیادہ دل کے فیصلوں پر عمل کریں گے، شراکتی کام منافع بخش رہیں گے، ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جس کے باعث ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، سماجی امور بہتر رہیں گے، شریک حیات کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے
کوشش کریں کہ ان کا ساتھ دیں۔ شراکتی امور فائدہ مند رہیں گے، دوستوں کے ساتھ تقریب کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جمنائے، سپتمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ صحت بہتر رہے گی، مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جو گھریلو ماحول پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جذبات اور غصے پر قابو پائیں، معاملات پر گہری نظر رکھتے ہوئے مستحکم فیصلے کر سکیں گے، مثبت سوچ کے باعث مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکے گی، تعلیم کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی، جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے ورنہ خواہ مخواہ کی پریشانی اور مسائل درپیش رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے جس کے باعث گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، شخصیت میں نکھار آ سکے گا، ذہن منتشر رہے گا، تلخ کلامی ہو سکتی ہے، معاملات کو سمجھ کر چلنا یا چلانا پڑے گا۔ شراکتی کاروبار توجہ کے مستحق ہیں، والدین کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گھریلو اور مالی معاملات پر توجہ رہے گی، غصے پر قابو رکھیے، بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ سواری لے سکیں گے، بہن بھائی دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، مسائل پریشانی اور کام میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے، تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے۔ مستقل مزاجی کی کمی محسوس کریں گے، سوچ میں پختگی، معاملات پر پہلے سے بہتر نظر رکھ سکیں گے، سنجیدہ امور پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، محبت سے معاملات ایسے طریقے سے چلیں گے، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے جس سے کافی مسائل خود بخود حل ہو سکیں گے۔ قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا، مثبت اور بہتر حل نکال سکیں گے، اولاد سے متعلقہ امور توجہ طلب رہیں گے، فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر، سپتمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے، محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے اور سفر کا پلان بن سکتا ہے۔ معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا جنون ہوگا جس کے باعث التوا میں پڑے کئی کام انجام کو پہنچیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ شراکتی کام فائدہ مند رہیں گے جس سے مالی فوائد بھی ہوگا۔ بحث و تکرار سے گریز کریں، جذبات پر قابو رکھیں ورنہ پریشانی اور مسائل میں اضافہ ہو سکے گا۔ دوسروں کے ساتھ غیر مناسب رویے سے اجتناب برتیں ورنہ خواہ مخواہ کے مسائل اور پریشانی پیش آ سکتی ہے، مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکیں گے اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی۔ دوست احباب کا کردار اس دوران خاص اہمیت کا حامل ہوگا اور والدین کی شفقت رہے گی۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ صحت بہتر رہے گی اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے، سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، محنت رنگ لائے گی اور اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ ہو سکے گا۔ ملازمتی امور خاص اہمیت کے حامل ہوں گے، صحت بہتر ہوگی، عزیز و اقارب کا تعاون حاصل رہے گا، سنجیدہ امور پر گفتگو ہو سکتی ہے، مثبت اور بہتر حل نکال سکیں گے، اولاد سے متعلقہ امور توجہ طلب رہیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے، بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا جائے گا، خیالات کا بہتر استعمال کر سکیں گے، سوچ مثبت اور بہتر رہے گی، ذاتی خواہشات کی تکمیل میں وقت لگے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو، سپتمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ گھریلو مسائل کا شکار رہیں گے لیکن غصے اور جذبات سے مسائل حل نہ ہوں گے بلکہ مزید بگڑیں گے، لہٰذا تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، کام تکمیل تک پہنچا سکیں گے، اخراجات میں اضافہ ممکن ہے، گھر کی تزئین و آرائش کر سکیں گے، سوچ میں وسعت آئے گی، خواہشات کی تکمیل ممکن ہے، دوستوں کا ساتھ فائدہ مند رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیے، عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا، روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا، خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیئرفل رہیں، شراکتی امور میں زیادہ توجہ رہے گی، مالی طاقت کا استعمال فراغ دلی سے ہو سکے گا، اہم فیصلے لے سکیں گے، دوران میسیجز بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ کے لیے سالو کرنا آسان ہو جائے گا اور اولاد بیرون ملک جانے کی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے۔
इस माह का तीसरा हफ्ता शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। कारोबार में बेहतरी के साथ माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बायस जहन पर बोझ कम हो सकेगा और आप ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जहनी सलाहियतों में मुस्बत इजाफा हो सकेगा, जिससे माजी के काम सुधर जाएंगे और अल्तवा में पड़े हुए मंसूबों को भी अमली जामा पहनाया जा सकेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब राब्ते में रहेंगे और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस होगी। इस हफ्ते में जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। मुश्किल और अहम तरीन फ़ैसले करने का वक्त होगा। बुज़ुर्गों से मुशावरत ख़ास अहमियत की हामिल है। कारोबारी अमूर में औलाद का साथ रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो सितंबर का महीना और इसके पहले हफ्ते में घरेलू मामलात ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह सोचें और तसल्ली करें ताकि बाद में पछतावा ना हो। अजीज़ व अक़ारब के साथ शराकती अमूर पर बातचीत हो सकती है। इस मामले में सही वक्त पर बेहतर फ़ैसला ले सकेंगे और मुस्बत सोच के बायस शरीक कार की नज़रों में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता ख़ास तवज्जो कारोबारी ताल्लुकात, घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात नेक रहेंगे। कारोबार में खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल होंगे, जिनका नतीजा अगले हफ्ते निकल सकेगा। मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें। हासिदीन में इजाफा हो सकता है। केयरफुल रहें। शरीक हयात के साथ माहौल खुशगवार रहेगा। जहन मुंतशिर और परेशान रह सकता है। तल्ख कलामी हो सकती है। मामलात को समझ कर चलाना पड़ेगा। इस माह का तीसरा हफ्ता शराकती काम ऐसे तरीके से चलेंगे, दोस्त ताउन करेंगे, जिससे बहुत से दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे और तबीयत पर सुकून रहेगा। दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मोहतात रहें, नुकसान का अंदेशा है। घरेलू माहौल साजगार रहेगा। कारोबारी अमूर में ख़ास एहतियात बरतें और मसाइल के हल के लिए बुज़ुर्गों से मुशावरत ज़रूरी है। ज़हनी सलाहियतें असरानंदाज हो सकेंगी। बहस से जितना हो सके गुरेज करें, वरना मामलात में कशीदगी आ सकती है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता माली मसाइल का खात्मा हो सकेगा, लेकिन बहस व तकरार से गुरेज लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा होगा और परेशानी में कमी होगी। शरीक हयात का ताउन भी रहेगा। औलाद की तरफ से अखराजात में कमी मुमकिन हो सकेगी। संजीदा अमूर पर गुफ्तगू रहेगी। बेहतर और मुस्बत हल मिल सकेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा सितंबर का महीना और इसका पहला हफ्ता कामों को फ़रोग मिलेगा, जिसके बायस आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा होगा। बहन भाइयों का ताउन रहेगा, जिससे घरेलू माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। बैरून मुल्क सफ़र में अभी कुछ ताख़ीर है। ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन है। दूसरों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। औलाद और अजीज़ व अक़ारब पर भरोसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मामलात उनसे शेयर कर सकेंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता शराकती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके बायस माली पोजीशन भी मज़ीद बेहतर होगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल पुरसुकून रहेगा। मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में मसरूफ़ियत बढ़ेगी, जिसकी वजह से कई अहम काम मुलतवी हो सकते हैं। दूसरों पर फ़ौक़ियत हासिल होगी। हासिदीन के बायस शराकती अमूर आपके ऊपर असरानंदाज हो सकते हैं। केयरफुल रहिएगा। जज्बात की अक्कासी का बेहतर अंदाज में इजहार कर सकेंगे, जिसकी खुशी होगी। इस माह का तीसरा हफ्ता ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। गुस्से और जज्बात पर काबू रखिए। सब्र व तहम्मुल से काम लें, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा है। जल्दबाजी से गुरेज करें। शराकती काम मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह सोच लें, ताकि बाद में पछतावा ना हो। माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी और परेशानियाँ ख़त्म हो सकेंगी। कारोबारी अमूर में मुनाफा हासिल हो सकेगा। बग़ैर मेहनत के दौलत हासिल होने का इम्कान है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता मोहब्बत के मामलात में मसरूफ़ियत रहेगी और किस्मत का साथ भी रहेगा। इसके अलावा नसीब यावरी करने से कारोबारी मामलात में भी फ़ायदा होगा और नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बायस ज़हनी बोझ में कमी आएगी। हालात यकलख्त बदल सकते हैं। नसीब यावरी हो सकेगी। फ़राग दिली में इजाफा मुमकिन होगा। तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। काम में वुसअत आएगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज
برج اکرب اسکارپیو ستمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے سوائے مسائل اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ حاسدین نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا کیئرفل رہیں۔ صحت مزید بہتر ہو سکے گی۔ عزیز و اقارب کے ساتھ وراثتی مسئلہ احسن طریقے سے طے پا جانے کی امید ہے، لیکن اس دوران ماحول میں کھچاؤ رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سفر کا پلان بن سکتا ہے جو کہ کافی خوشگوار رہے گا۔ شخصیت میں نکھار دوسروں کی رغبت کا باعث بنے گا۔ آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہوں گے اور عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا۔ اخراجات میں اضافے کا امکان بھی ہے۔ روحانیت کے شوق کو فروغ ملے گا۔ شراکتی امور کے سلسلے میں مصروفیت کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شراکتی کاموں میں فائدے سے مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی۔ کیریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکیں گے۔ کاروباری معاملات طے کرتے وقت خاص احتیاط برتیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ ذہن پرسکون رہے گا۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے۔ ذہن منتشر رہ سکتا ہے۔ مسائل میں پریشانی اور کام میں التوا آ سکتا ہے۔ سواری اور گھر سے متعلقہ پریشانی بھی حاوی رہ سکتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے۔ مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان ہوں گے۔ قسمت کا ساتھ رہے گا جس سے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فریش محسوس کریں گے۔ شخصیت میں نکھار، ذہنی صلاحیتیں اجاگر اور مالی امور پر ذہن زیادہ فوکس رہے گا۔ اولاد وراثتی امور میں تعاون کا مظاہرہ کرے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس ستمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ سفر کا پلان بن سکتا ہے جس سے کاروباری تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں گے۔ خواہ مخواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں لیکن یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہے۔ رشتہ دار پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن یہ تمام مسائل اس ہفتے کے آخر تک بخوبی حل ہو سکیں گے۔ بہتر اور مثبت فیصلے کر سکیں گے۔ معاملات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے اور سوچ مثبت ہونے کے باعث معاملات جلد اور بہتر انداز میں حل ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت اور شراکتی کام سے متعلقہ معاملات توجہ کا مرکز رہے گے۔ نصیب جاوری کر سکے گا جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ اور نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا۔ زمین سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے۔ بیرون ملک امور میں حاسدین کام خراب کر سکتے ہیں، لہٰذا خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیز حاسدین کی شرانگیزیوں سے باخبر رہیے بلکہ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں جن کے باعث بعد میں احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ تعلیمی میدان میں دلچسپی بڑھے گی اور روحانیت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ روحانی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اجاگر ہوگا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ معاملات خاص توجہ کے حامل رہیں گے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ سوچ میں مزید پختگی آئے گی۔ کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہوں گے جس کے باعث مصروفیت میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ سماجی امور اطمینان بخش رہیں گے۔ سخاوت و دوستی میں اضافہ ہوگا۔ کام میں خوبصورتی کو سراہا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ برج جدی کیپریکارن ستمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ شراکتی کاموں میں فائدہ ہو سکے گا۔ سفر کا پروگرام بن سکے گا۔ تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے۔ اولاد فرمانبردار رہے گی۔ بیرون ملک عزیز و اقارب سے رابطہ رہے گا۔ کیریئر سے متعلقہ معاملات بہتر ہو سکیں گے۔ کاروباری امور پر سنجیدہ گفتگو ہو سکے گی۔ کیریئر میں بہتری کی کرن نظر آ سکے گی۔ بیرون ملک سفر کا پلان بن سکتا ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ خاص توجہ مالی اور محبت سے متعلقہ کاموں میں رہے گی۔ وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ سواری لے سکیں گے۔ والدین کا تعاون حاصل رہے گا۔ روحانیت کا شوق پیدا ہو سکے گا۔ اولاد راحت کا باعث ہوگی۔ شخصیت میں مزید نکھار آ سکے گا۔ معاملات کا بہتر اور مثبت حل تلاش کر سکیں گے جس کے باعث التوا میں پڑے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ صحت بہتر ہو سکے گی اور گھریلو ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا جس سے آپ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ خواہشات کے مطابق کام ہو سکے گا۔ اولاد کا ساتھ رہے گا جس سے مصروفیت میں کمی ہو سکے گی۔ شریک حیات مددگار ثابت ہوگا۔ معاملات سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ مسائل اور محدود وسائل
مسائل کے باعث کام میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ تعلقات میں بہتری اور نصیب یاوری کرنے سے کاروباری، کیریئر اور پریشانی مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ حاسدین کی نظر بد سے بچے رہیں۔ مشکل اور اہم فیصلے کرنے کا وقت ہوگا، لہٰذا تحمل مزاجی اور اطمینان سے کام کو انجام دیں تاکہ مستقبل میں پچھتانا نہ پڑے۔ کاروبار، کیریئر سے متعلقہ امور نازک مرحلے میں ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس، سپتمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا اور کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا۔ اساتذہ کا تعاون حاصل ہوگا جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے۔ بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ مالی معاملات میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاری سے گریز کریں اور شراکتی امور میں لین دین میں کسی پر بھروسہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ خواہ مخواہ کی پریشانی اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی جس سے گھریلو معاملات بہتر ہوں گے، شراکتی کاموں میں فائدہ ہوگا، بچھڑے دوست مل سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، سوچ میں پختگی آئے گی جس سے بہتر فیصلے ہو سکیں گے، فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، سوچ میں مثبت پہلو نمایاں رہنے کے باعث فلاحی کاموں میں حصہ ڈال سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی کاموں میں رہے گی جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت سدھر سکیں گے۔ وراثت اور جائیداد سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے اور خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اولاد تابع فرما رہے گی اور راحت کا باعث ہوگی۔ عزیز و اقارب، رشتہ داروں کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران گھریلو ماحول خاصا خوشگوار رہے گا۔ معاملات دوسروں سے شیئر کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی سکون حاصل ہو سکے گا اور خوشی محسوس ہوگی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ سیر و سیاحت کا پروگرام بن سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے کی جو خواہش ہے یا جو خواہش مند افراد ہیں آپ کی خواہش پوری ہو سکے گی۔ شراکتی کام منافع بخش رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم دکھائی دیتے ہیں جس کے باعث گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ بیرون ملک سفر میں ابھی تاخیر ہے اور سواری کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ روحانیت کے حصول کے لیے بہتر رہنمائی نہ مل سکے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس، سپتمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مصروفیت دو حصوں میں بٹی رہے گی، ایک تو مالی اور دوسرے گھریلو مسائل۔ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور جلد بازی سے گریز کریں ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ مسائل اگلے ہفتے حل ہو سکیں گے، لہٰذا جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے حالات کو سمجھیں۔ دوستوں کے تعاون کے باعث خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی اور اخراجات میں اضافے کا امکان ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی۔ مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا۔ حاسدین کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا جس کے باعث طبیعت خوشگوار رہے گی۔ صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ آرٹ کے شعبے کو مزید فروغ حاصل ہو سکے گا اور آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا۔ گھر کی تزئین و آرائش کا موقع ملے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے اور کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رشتہ دار مددگار رہیں گے۔ کیریئر سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے۔ مالی پوزیشن بہتر ہو سکے گی جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ خیالات کا بہتر اور مثبت استعمال کر سکیں گے۔ خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے اور معاملات کو بہتر انداز میں بھی دیکھ سکیں گے۔ فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا جائے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ قسمت کا ساتھ رہے گا جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے۔ وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ حاسدین کے بد ارادوں سے بچے رہیں گے جس کے باعث شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون سے وراثتی مسائل احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے اور شخصیت مزید پروقار ہو سکے گی۔ مالی امور کو حاسدین کی نظر سے بچا کے رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔